اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ درد کے مختلف اسباب اور مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس بیماری میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے مختلف علاجات بیان کیے گئے اور اس میں البتہ جتنے بھی علاجات بیان ہوئے وہ سارے کے سارے عمومی ہیں اور ہر قسم کے درد کے لیے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر قسم کے درد کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے گرم پانی کے ساتھ شہد کا استعمال کرنا۔ دو چیزیں یہاں پر، گرم پانی کا استعمال کرنا، اس کے ساتھ شہد کا استعمال کرنا، دونوں چیزوں کو جب ملا کر استعمال کیا جائے گا تو یہ انسان کے پیٹ درد کے لیے مفید ہوگا۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی پیٹ درد کی مصیبت میں مبتلا ہے، مجھے اس کا علاج بتلائیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور اپنے بھائی کو گرم پانی کے ساتھ شہد کا استعمال کرواؤ، انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ شخص چلا گیا اور اگلے روز دوبارہ واپس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے کہے کے مطابق عمل کیا لیکن میرے بھائی کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوا، اس کو ذرا برابر بھی افاقہ نہیں ہوا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اللہ کا کلام سچ ہے، جبکہ تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے صحیح انداز میں اس کو عمل نہیں کروایا۔ دوبارہ جا اور اس کو اسی انداز میں گرم پانی اور شہد کا استعمال کروا، اور جب تو اس کو گرم پانی پلا تو اس پر 7 مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے فرمایا، کہا یا علی، چونکہ اس شخص کا بھائی منافق ہے اور اس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس شربت نے اس کے اوپر کوئی اثر نہ کیا اور اس کو شفا عطا نہیں کی۔ گویا کہ ہم رسول خدا کے اس واقعے سے فرمان سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان ادویات کے، ان دواؤں کے اور طب معصومین میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب کے اثر کرنے میں انسان کا اعتقاد بہت بنیادی چیز ہے۔ جب تک انسان کا اپنا دلی اعتقاد نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنے بھی ادویات استعمال کرتا رہے، جتنی بھی دعائیں پڑھتا رہے، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی دوا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی جب تک وہ دلی اعتقاد نہیں رکھے گا۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنی بھی ادویات طب معصومین میں بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنا دلی اعتقاد رکھے۔ اس کا دوسرا علاج ہے گرم پانی کے اوپر دعا پڑھ کر استعمال کرنا۔ ایک شخص امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پیٹ درد کی شکایت لایا تو آپ نے فرمایا کہ پانی پیو اور جب تم پانی پینے لگو تو اس کے اوپر ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرو، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رب الارباب، یا الہ الالہہ، یا ملک الملوک، یا سید السادات، اشفنی بشفائک من کل داء وسقم فانی عبدک وابن عبدک اتقلب فی قبضتک۔ انشاءاللہ جب وہ دعا پڑے گا تو اس کی یہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے شہد کا استعمال کرنا۔ دیکھیں ہم نے پہلی چیز بیان کی گرم پانی اور شہد، دوسرا ہم نے بیان کیا صرف گرم پانی، اور تیسری چیز ہم نے بیان کی صرف شہد کا استعمال کرنا۔ نہیں، صرف اکیلے شہد کو بھی استعمال کرے تو بھی وہ کافی شمار ہوگا پیٹ درد، اگر صرف گرم پانی کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی پیٹ درد میں کافی شمار ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی پیٹ درد کی بیماری مبتلا ہے، مجھے اس کا علاج بتائیے۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اس نے ایسا کیا لیکن اثر نہ ہوا، رسول خدا نے اس کو دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا کہ جس کی وجہ سے اس کو افاقہ ہو اور اس بیماری سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ اس کا چوتھا علاج ایک تعویذ ہے کہ اگر اس کو زبان پر بھی جاری کیا جائے تو بھی کافی شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی کاغذ وغیرہ پہ لے کے اگر اس کو پہن لیا جائے، بازو میں لگا لیا جائے یا مثال کے طور پر گلے میں پہن لیا جائے تو وہ بھی کافی شمار ہوتا ہے پیٹ درد کی بیماری کے لیے، کہ ایک کاغذ لے، اس کے اوپر سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 87 لکھے اور اس کے علاوہ اس کو اپنی زبان پر بھی جاری کرے۔ یہ جاری کرنے کے بعد جب وہ اپنی زبان کے اوپر 7 مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کو پڑھے گا تو اس کے طفیل انشاءاللہ خدا اس کو اس پیٹ درد کی بیماری سے نجات عطا کرے گا۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔